السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بونا شیطان۔ امرو گھوڑا دوڑاتا ہوا ملک ایران کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے سردار امیر حمزہ نے ایران کے بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ایران کے بادشاہ نے اپنا ایک خصوصی ایلچی بھیج کر سردار امیر حمزہ سے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ اس کے پاس امرو عیار کو بھیجا جائے۔ وہ اس سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے، اور اگر امرو نے اس کا کام کر دیا تو وہ امرو کو مالا مال کر دے گا۔ چونکہ ایران کا بادشاہ سردار امیر حمزہ کا ساتھی تھا اور ان دونوں کے درمیان بے حد دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو فوری طور پر ایران کے بادشاہ کے پاس جانے کا حکم دیا۔ جب امرو عیار نے حسب عادت بغیر کسی انعام کے جانے سے ٹال مٹول شروع کر دی تو سردار امیر حمزہ کو اسے سچے موتیوں کا ایک ہار پیشگی انعام کے طور پر دینا پڑا، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ شاہ ایران سے تو جو اسے مال و دولت ملے گی سو ملے گی۔ اگر امرو عیار کامیاب لوٹا تو سردار امیر حمزہ بھی اسے منہ مانگا انعام دیں گے، اور امرو عیار جانتا تھا کہ سردار امیر حمزہ جو وعدہ کریں وہ اسے ہر صورت میں پورا کرتے ہیں، اس لیے اب وہ خوشی خوشی ملک ایران کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ملک سے روانہ ہوئے آج 5واں روز تھا، اور وہ رات کو کسی سرائے میں ٹھہر جاتا اور سارا دن سفر کرتا رہتا تھا، اور آج 5ویں دن وہ ایران کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر شام ہونے سے پہلے وہ شاہی محل کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر موجود کبھی ہیکل دربان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر انتہائی رعبدار لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار تھی، اور چہرے سے وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ میرا نام امرو ہے، اور مجھے سردار امیر حمزہ نے بھیجا ہے۔ تمہارے بادشاہ نے باقاعدہ ایلچی بھیج کر درخواست کی تھی کہ مجھے یہاں بھجوایا جائے۔ جاؤ، جا کر بادشاہ سے کہو کہ امرو کا شایانِ شان استقبال کیا جائے۔ امرو نے اپنے پچکے ہوئے سینے کو زور سے پھلاتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بادشاہ نے امرو کو طلب کیا ہے، مگر تم تو امرو نہیں ہو سکتے۔ وہ تو کوئی شاہزور آدمی ہوگا جس نے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ تمہاری طرح سوکھا سڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو تم کوئی بہروپیہ لگتے ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ تلوار کے ایک ہی وار سے گردن اڑا دوں گا، دربانوں کے سردار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا، اچانک ایک گھڑ سوار ان کے قریب آ کر رکا۔ ارے تم امرو عیار، تم یہاں ایران کب آئے؟ گھڑ سوار نے گھوڑے سے نیچے کودتے ہوئے کہا، اور امرو حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ تو اسے نہ پہچانتا تھا، لیکن لباس سے وہ آدمی کوئی شہزادہ لگتا تھا۔ دربانوں کے سردار نے جب شہزادے کے منہ سے سنا کہ یہ سوکھا سڑا آدمی واقعی امرو عیار ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اور اس نے بے اختیار جھک کر امرو عیار کو سلام کر دیا۔ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا جناب، امرو نے حیرت بھرے انداز میں آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام شہزادہ رضا ہے، اور میں ولی عہد ہوں۔ ایک بار تم سردار امیر حمزہ کے ساتھ آئے تھے تو میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی، شہزادہ رضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے والد بادشاہ ایران نے مجھے یہاں بلوایا ہے، چنانچہ سردار امیر حمزہ کے حکم پر میں یہاں آیا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ او قبلہ، والد صاحب نے یاد کیا ہے؟ او پھر تو یقیناً بونے شیطان والی بات ہوگی۔ بہرحال آؤ میرے ساتھ، شہزادہ رضا نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ امرو اس کے پیچھے چلتا ہوا شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ یہ بونا شیطان کون ہے؟ امرو نے شہزادہ رضا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کی تفصیل ابا حضور ہی بتائیں گے، شہزادہ رضا نے ٹالنے کے سے انداز میں کہا، اور امرو نے ہونٹ بھینچ لیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایران کے بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا، اور پہلی ملاقات پر ہی اس نے اپنے گلے میں موجود ہیروں کا انتہائی قیمتی ہار امرو کو تحفے میں عنایت کر دیا۔ اب تو خوشی سے امرو کی باچھیں کھل گئیں۔ ایران کے بادشاہ نے جس طرح اسے یہ قیمتی ہار دے دیا تھا، اس سے اسے یقین ہو گیا کہ بادشاہ بعد میں بھی اسے بے حد مال و دولت دے گا، اور مال و دولت ہی امرو عیار کی کمزوری تھی۔ شہزادہ احمد کو بھی بلاؤ، بادشاہ نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، اور دربان واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے امرو عیار کو ایک شاندار کرسی پر بٹھایا۔ شہزادہ رضا بھی بادشاہ کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک اور نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی شہزادہ رضا جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان دونوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے کافی ملتی تھیں۔ شہزادہ احمد کا امرو سے تعارف کرایا گیا، اور شہزادہ احمد بھی امرو سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ شہزادہ رضا اور شہزادہ احمد
جڑواں بھائی ہیں۔ شہزادہ رضا صرف ایک ساتھ بڑا ہے، اس لیے اسے میں نے ولی عہد مقرر کیا ہے، لیکن اب دونوں شہزادوں کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم شہزادوں کو اس خطرے سے بچا سکو۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں اس قدر مال و دولت دوں گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ایران کے بادشاہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ احمد بادشاہ کے بائیں ہاتھ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ شہزادہ رضا دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا اور عمرو عیار ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیسا خطرہ بادشاہ سلامت؟ عمرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ یہاں سے کچھ دور ایرانی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر کہیں قدیم زمانے کا بنا ہوا ایک خوفناک قوی ہیکل بت ہے جس کا رنگ نیلا ہے۔ اس کا پجاری ایک بونا ہے جو سر سے گنجا ہے، وہ بھی نیلے رنگ کا ہے۔ وہ جادوئی طاقتوں کا مالک ہے، یہ بڑا جادوگر ہے۔ وہ ہر ماہ کی 14ویں رات کو شہر میں داخل ہوتا ہے اور جس گھر میں 2 جڑواں بھائی رہتے ہیں انہیں اٹھا کر لے جاتا ہے، اور پھر اس نیلے بت کے سامنے ان کی ہڈیاں ملتی ہیں۔ اس نیلے بت کو جس نے بھی توڑنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گیا۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ ہم نے حکم دے دیا کہ جس گھر میں جڑواں بھائی رہتے ہوں ان گھروں پر باقاعدہ پہرا دیا جائے، لیکن یہ سلسلہ نہ رک سکا اور جڑواں بھائی غائب ہوتے رہے اور ان کی ہڈیاں اس نیلے بت کے سامنے سے ملتی رہیں۔ ہم نے تنگ آ کر شاہی نجومی کو طلب کیا اور اس سے اس بونے کے بارے میں حساب کرنے کے لیے کہا۔ شاہی نجومی نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ بت شیطان جادوگر کا ہے اور بونا اس کا پجاری ہے۔ اسے اپنے کسی جادوئی عمل کے لیے ہر ماہ کی 14ویں رات کو 2 جڑواں بھائیوں کا خون پینا پڑتا ہے، اس لیے وہ ہر ماہ کی 14ویں رات کو 2 جڑواں بھائیوں کو جادو کے زور سے اٹھا کر لے جاتا ہے اور شیطان جادوگر کے بت کے سامنے انہیں ذبح کر دیتا ہے۔ نجومی نے یہ بھی بتایا کہ اس جادوئی عمل کے آخر میں اسے 2 جڑواں شہزادوں کا خون پینا ہوگا۔ ہم یہ سن کر بے حد پریشان ہو گئے، چنانچہ ہم نے ایک بزرگ سے بات کی۔ اس بزرگ نے شہر کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور کہا کہ بونا شیطان اس حصار کو نہ توڑ سکے گا، اس لیے وہ اب خون پینے کے لیے اس شہر میں داخل نہ ہوگا بلکہ کسی دوسرے شہر کا رخ کرے گا۔ لیکن اگر کسی بھی وقت جڑواں بھائیوں نے اس حصار کو پار کر لیا تو پھر اس بونے شیطان پر اس حصار کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر ہمیں تمہارا خیال آیا اور ہم نے تمہیں یہاں طلب کر لیا، لیکن اس دوران ایک اور واقعہ ہو گیا ہے۔ شہزادوں کی بہن اور میری بیٹی شہزادی آصفہ شکار کھیلتے ہوئے اس حصار کو پار کر گئی اور اس بونے شیطان نے اسے قید کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ حصار ختم نہ کیا گیا تو وہ شہزادی کو مار ڈالے گا، اور اس کے لیے اس نے اس ماہ کی 13ویں رات تک کی مہلت دی ہے، اور آج رات چاند کی 10ویں ہے۔ صرف 3 راتیں درمیان میں رہ گئی ہیں۔ اب ہم بری طرح پھنس گئے ہیں کہ اگر حصار ختم کرتے ہیں اور شہزادی آصفہ کو بچاتے ہیں تو لازماً بونا شیطان ان دونوں شہزادوں کو لے جا کر اس بت کے سامنے ذبح کر دے گا، اور اگر ان شہزادوں کو بچاتے ہیں تو وہ شہزادی آصفہ کو ہلاک کر دے گا۔ اب تم ہمیں اس مشکل سے نجات دلاؤ۔ بادشاہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے اس نیلے بت تک پہنچا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ حساب بھی دکھا دیں، پھر میں اس بونے کے ساتھ ایسی عیاری کروں گا کہ وہ شہزادی کو بھی رہا کر دے گا اور خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ عمرو نے کہا، اور بادشاہ اور شہزادے سب اس کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ دوسرے روز عمرو ایک فوجی سپاہی کے ساتھ جا کر پہاڑیوں میں بنے ہوئے اس خوفناک نیلے بت کو بھی دیکھ آیا۔ وہ خاصا پرانا بت تھا، نہ جانے کب سے یہاں موجود تھا اور کن لوگوں نے اسے بنایا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ انتہائی خوفناک لگتا تھا۔ وہ بونا شیطان باوجود تلاش کے عمرو عیار کو کہیں نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی شہزادی آصفہ کا پتہ چلا تھا۔ عمرو عیار خاصی دیر وہاں رہ کر اس فوجی سپاہی کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہاں بادشاہ اور دونوں شہزادے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے بے چین لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں نے صرف جائزہ ہی لیا ہے بادشاہ سلامت، اب میں کوئی عیاری سوچوں گا، بلکہ سوچوں گا کیا، میں نے سوچ لی ہے، لیکن اس کے لیے دونوں شہزادوں کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تعاون؟ دونوں شہزادوں نے چونک کر پوچھا۔ آپ دونوں حصار کے پاس کھڑے ہو جائیں، میں پہاڑیوں میں جا کر اس بونے شیطان کو تلاش کروں گا، اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا دوست ہوں اور اسے ایک ایسی ترکیب بتا سکتا ہوں کہ جس سے وہ حصار بھی پار کر لے اور اسے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ راضی ہو جائے گا
اور میں اسے حصار کے اندر لے آؤں گا۔ حصار کے اندر آنے کے بعد ظاہر ہے وہ واپس باہر نہ نکل سکے گا، اور پھر دونوں شہزادے مل کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے جا کر شہزادی آسفا کو چھڑا لیں گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کیسے؟ کس طرح ہوگا؟ وہ تو حصار کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی وہ حصار کی دوسری طرف پیر رکھے گا جل جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ اس کی فکر مت کریں، یہ میرا کام ہے، میں اسے لے آؤں گا، آگے اسے ہلاک کرنا شہزادوں کا کام ہے۔ امرو عیار نے کہا، لیکن شہزادے کس طرح اسے ہلاک کریں گے؟ وہ تو جادوگر ہے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، نیک بزرگ کے اس حصار کی یہی تو خاصیت ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا جادو بے اثر ہو جائے گا اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکے گا، ورنہ تو جادوگر کا خاتمہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ امرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی اس بونے شیطان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بونا شیطان ہلاک ہو جائے تو اس شیطان جادوگر کے نیلے بت کو بھی توڑا جا سکے گا۔ بادشاہ نے کہا، اور امرو عیار نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے روز امرو عیار کے منصوبے کے مطابق دونوں شہزادے تلواریں لے کر حصار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے ان پہاڑیوں کی طرف تھے جہاں شیطان جادوگر کا بت تھا اور وہ بونا شیطان رہتا تھا۔ انہیں امرو کی واپسی کا انتظار تھا، کیونکہ امرو صبح سے ہی اکیلا ان پہاڑیوں میں گیا ہوا تھا۔ ادھر امرو پہاڑیوں میں گھومتا پھر رہا تھا، لیکن اسے وہ بونا شیطان کہیں بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ آخرکار امرو عیار نے زنبیل میں سے سلیمانی تختی نکال لی۔ سلیمانی تختی، مجھے بتاؤ کہ وہ بونا شیطان کہاں ہے؟ امرو نے تختی سے مخاطب ہو کر کہا، اور تختی پر خود بخود ایک تحریر ابھر آئی، بونا شیطان سو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ اسے زور زور سے آوازیں دو، تمہاری آواز سن کر وہ جاگ پڑے گا اور پھر کسی غار سے باہر آ جائے گا۔ تختی پر لکھا ہوا تھا، اور امرو عیار نے مسکراتے ہوئے تختی واپس زنبیل میں ڈالی، اور پھر اس نے بونے شیطان کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ پہاڑیوں میں گھومتا رہا اور آوازیں دیتا رہا۔ اچانک ایک چھوٹی سی درز میں سے ایک بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ واقعی سر سے گنجا تھا، البتہ اس کا چہرہ بڑا سا اور خاصا خوفناک تھا۔ اس نے عجیب سا نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم گول مٹول سا لگ رہا تھا۔ کون ہو تم، اجنبی؟ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام امرو ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، مجھے جادوگر دیوتا نے بھیجا ہے۔ امرو نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، امرو اور میری مدد؟ لیکن میں نے تو سنا ہوا ہے کہ امرو جادوگروں کا دشمن ہے، کہیں تم وہی امرو تو نہیں ہو؟ بونے نے حیران ہو کر کہا، وہ امرو عیار ہے بونے میاں، میں تو امرو ہوں، میں تو جادوگر دیوتا کا درباری ہوں۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ امرو نے کہا، کیا ثبوت؟ بونے نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو، میں تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، تم چاہے لاکھ اپنا جادو آزما لو، لیکن تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں تم سے بڑا جادوگر ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، میں بھی دیکھوں کہ تم کس طرح غائب ہوتے ہو، بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو نے اسے دوسری طرف منہ کرنے کے لیے کہا، اور جیسے ہی بونے نے منہ دوسری طرف کیا، امرو نے تیزی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اچھی طرح اوڑھ لی اور بونے کو اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ بونا جیسے ہی مڑا، اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آنے لگی، کیونکہ ظاہر ہے اسے امرو عیار نظر نہ آ رہا تھا۔ اب جو جادو بھی دل چاہے کر کے دیکھ لو، امرو عیار نے کہا، اور بونا اچھل پڑا، کیونکہ اسے امرو کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، لیکن امرو اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ بونے شیطان نے اپنا جادو آزمانا شروع کیا۔ پہلے تو اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر عجیب و غریب انداز میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے چادر سلیمانی پر اس کے جادو کا کیا اثر ہو سکتا تھا، اس لیے امرو عیار اسے جب کسی طرح بھی نظر نہ آیا تو آخرکار بونے نے شکست تسلیم کر لی، اور امرو نے بونے کو ایک بار پھر منہ دوسری طرف کرنے کے لیے کہا، اور جیسے ہی بونے نے منہ دوسری طرف کیا، امرو نے جلدی سے چادر اتار کر اسے زنبیل میں ڈال دیا اور بونے کو دوبارہ اپنی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ اب ظاہر ہے وہ بونے کو صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ میں مان گیا کہ تم واقعی جادوگر دیوتا کے درباری اور بڑے جادوگر ہو، لیکن تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو اور میری کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ بونے نے قریب آ کر کہا، سنو، 14ویں کی رات قریب آ رہی ہے اور تم نے ہر صورت میں 2 جڑواں شہزادوں کا خون پینا اور انہیں نیلے شیطان کے سامنے قربان کرنا ہے، جبکہ پوری دنیا میں صرف ملک ایران کے شہزادے ہی جڑواں ہیں۔
اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم خود جانتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک ایسی ترکیب بتا سکوں کہ اس حصار کے باوجود تم اندر پہنچ جاؤ اور ان شہزادوں کو ہلاک کر سکو۔ امرو نے کہا، وہ کیسے؟ اس حصار کے اندر پیر رکھتے ہی میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بونے نے کہا، وہی بات میں تمہیں بتانے آیا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم مجھے کیا انعام دو گے؟ امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، اگر تم واقعی ایسی کوئی ترکیب مجھے بتا دو تو تم جو انعام چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بونے نے خوش ہو کر کہا، تمہارے پاس خزانہ ہے؟ امرو نے پوچھا۔ خزانہ؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے، مجھے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بونے شیطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تم کیا انعام دو گے؟ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سنو، اگر تم مجھے یہ ترکیب بتا دو تو میں ملک ایران کی شہزادی آصفہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، تم اسے پا کر یقیناً بے حد خوش ہوگے۔ اگر میں تمہارے جیسا ہوتا تو میں خود شہزادی آصفہ سے شادی کر لیتا، لیکن میں بونا ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ بونے شیطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، شہزادی آصفہ وہ کہاں ہے؟ امرو عیار نے چونک کر کہا، میں نے اسے جادو کے قلعے میں قید کر رکھا ہے اور جب تک میں نہ چاہوں وہ اس قلعے سے باہر نہیں آ سکتی۔ میرا وعدہ کہ جب میں تمہاری بتائی ہوئی ترکیب سے ان جڑواں شہزادوں کو ہلاک کر دوں گا تو اس شہزادی کو اس قلعے سے نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بونے شیطان نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ تم ضرور ایسا کرو گے۔ امرو عیار نے جواب دیا، اب تم مجھے ترکیب بتاؤ جس سے میں حصار کے اندر زندہ سلامت داخل ہو سکوں۔ بونے شیطان نے کہا، سنو، میں پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس حصار کے اوپر سے گزروں گا، تم میری پشت پر بیٹھ جانا، اس طرح تم بھی میرے ساتھ اس حصار کے اوپر سے گزر جاؤ گے، اور چونکہ تم نے خود قدم بڑھا کر اسے پار نہ کیا ہوگا اور میں اپنے جادو کے زور سے دونوں جڑواں شہزادوں کو اس حصار کے قریب بلا لوں گا تاکہ تمہیں شاہی محل میں جانا ہی نہ پڑے، تم فوراً ان دونوں شہزادوں کو جادو کے زور سے بے بس کر دینا، پھر ہم واپس آ جائیں گے، پھر تم ان کی قربانی دے کر ان کا خون پی لینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا۔ امرو عیار نے بھرپور عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے اس بونے کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ بونا ذہین نہیں ہے، بس صرف جادو ہی جانتا ہے اور کچھ نہیں، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ آسانی سے اس کی عیاری کے جال میں پھنس جائے گا، اور وہی ہوا۔ بونے شیطان کو امرو کی بتائی ہوئی یہ ترکیب بے حد پسند آئی اور وہ اس پر عمل کرنے پر تیار ہو گیا۔ امرو نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، اس نے زنبیل میں سے پرندوں جیسے بڑے پر نکالے، یہ پر اسے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر دیے تھے، اس سے وہ واقعی کسی پرندے کی طرح فضا میں کئی کئی میل تک اڑ سکتا تھا۔ اس نے ان پروں کو پہلے بازوں پر باندھا اور پھر انہیں جلا کر اس نے جب اچھی طرح اندازہ کر لیا کہ وہ ٹھیک طرح سے بن گئے ہیں اور ان کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے بونے شیطان کو اپنی پشت پر بیٹھنے کے لیے کہا، مجھے تمہاری گردن میں رسی باندھنی پڑے گی تاکہ میں اس رسی کو پکڑے رکھوں، ورنہ جب تم اڑو گے تو میں گر پڑوں گا۔ بونے شیطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھوں میں کالے رنگ کی ایک رسی آ گئی اور اس نے رسی کو امرو کی گردن کے گرد باندھا اور پھر اچھل کر اس کی پشت پر گردن کے قریب بیٹھ گیا اور رسی اس نے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دوسرے لمحے امرو نے اپنے بازوؤں کو حرکت دی اور پھر وہ واقعی کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑتا ہوا اس علاقے کی طرف بڑھنے لگا جہاں حصار تھا، اور وہاں دونوں جڑواں شہزادے موجود تھے۔ پھر شہزادے اسے دور سے نظر آ گئے۔ ارے ارے، مجھے بھی دونوں شہزادے نظر آ رہے ہیں، واہ، تم تو واقعی بہت بڑے جادوگر ہو کہ تم نے دونوں شہزادوں کو اتنی جلدی یہاں بلا بھی لیا ہے۔ امرو کی پشت پر بیٹھے ہوئے بونے شیطان نے کہا، اور امرو دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ پھر وہ اڑتا ہوا ان شہزادوں کے سروں پر پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہاں اتنی نیچی پرواز کرے گا کہ دونوں شہزادے آسانی سے اس بونے کو ہاتھوں سے پکڑ لیں گے، لیکن اسی لمحے بونے نے اس کو جھٹکا دیا اور اس جھٹکے کی وجہ سے امرو مجبوراً اوپر کو اٹھ گیا اور دوسرے لمحے وہ دونوں شہزادوں کے سروں کے اوپر سے گزر گیا، لیکن وہ حصار پار کر آیا تھا اور پھر وہ تیزی سے نیچے اترا اور پہلے تو زمین پر دوڑتا گیا، پھر رک گیا۔ بونا شیطان اچھل کر اس کی پشت سے نیچے اتر آیا تھا۔ امرو کی گردن کے گرد رسی خود بخود کھل گئی تھی اور اب وہ بونا ہاتھ میں رسی پکڑے کھڑا تھا۔ دونوں شہزادے تلواریں لہراتے ہوئے تیزی سے اس بونے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ بونے نے یکلخت
ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کو گھمایا اور اس کے ساتھ ہی دونوں شہزادے چیختے ہوئے نیچے گرے۔ رسی ان دونوں کی گردنوں کے گرد پھندے کی طرح پڑ گئی تھی اور رسی کا دوسرا سرا امرو کی گردن کے گرد بھی لپٹ گیا اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کو کسی نے زور سے دبا دیا ہو۔ اس کا سانس تنگ ہونے لگا تو وہ بے اختیار دوڑ پڑا۔ اسی لمحے بونا شیطان بھی اچھل کر اس کی گردن سے لٹک گیا۔ اس طرح اس کی گردن پر اور زیادہ دباؤ پڑا اور اس کا سانس رکنے کے قریب ہو گیا تو امرو عیار اور زیادہ بے چین ہو کر دوڑا، مگر بازوؤں پر چونکہ پر بندھے ہوئے تھے اس لیے جیسے ہی وہ دوڑا دوسرے ہی لمحے وہ خود بخود ہوا میں بلند ہوتا گیا اور دونوں شہزادے رسی سے بندھے اس کے ساتھ لٹکتے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ اور پھر جیسے ہی امرو عیار نے حصار کو پار کیا، بونے شیطان کے قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ ہا ہا ہا، تم امرو عیار، تم مجھ سے عیاری کرنا چاہتے تھے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں احمق ہوں، تمہاری عیاری کو نہ سمجھ سکوں گا؟ لیکن تم نے دیکھا کہ میں نے تمہاری عیاری کو الٹا تم پر ہی استعمال کر دیا ہے اور حصار کے اندر جا کر صحیح سلامت ہی باہر آ گیا ہوں اور ان دونوں جڑواں شہزادوں کو بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ بونے شیطان نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ گردن دب جانے کی وجہ سے راستے میں ہی مر جائیں گے اور پھر تمہیں پوری دنیا میں 2 جڑواں شہزادے نہ مل سکیں گے۔ امرو عیار نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا تو بونا شیطان تیزی سے اچھل کر اس کی پشت سے نیچے اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی امرو اور دونوں شہزادوں کی گردنوں میں موجود رسی بھی غائب ہو گئی اور وہ دونوں نیچے گرے اور پھر گردنیں ملتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم حصار پار کر گئے تھے بونے شیطان، اس لیے تمہارا جادو ختم ہو چکا ہے، صرف رسی کا جادو موجود تھا۔ رسی میری گردن سے بندھی ہوئی تھی لیکن اب رسی کو تم نے خود ہی غائب کر دیا ہے، اس لیے اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اور بونے شیطان نے جلدی سے منتر پڑھنے شروع کر دیے، لیکن اسی لمحے شہزادہ رضا نے خنجر نکالا اور پوری قوت سے بونے کے سینے میں مار دیا۔ بونا چیخ مار کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی لاش دھواں بن کر غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ میرا نام بونا شیطان تھا اور میں شیطان جادوگر کا پجاری تھا۔ مجھے امرو عیار نے اپنی عیاری سے مار دیا ہے۔ ایک روتی ہوئی آواز فضا میں گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دھواں غائب ہو گیا تو انہوں نے ایک چٹان پر شہزادی آصفہ کو کھڑے دیکھا۔ شہزادی آصفہ بھی اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور چٹانوں سے اتر کر ان سے آ ملی۔ جب دونوں شہزادوں نے اسے امرو کے متعلق بتایا تو اس نے بھی امرو کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس شیطان جادوگر کے بت کو توڑ دو ورنہ پھر کوئی بونا شیطان پیدا ہو جائے گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں شہزادوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور پھر وہ سب آگے بڑھے۔ انہوں نے اس بت کو تلاش کیا اور پھر دونوں شہزادوں شہزادی آصفہ اور امرو نے مل کر بڑے بڑے پتھروں سے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، کیونکہ اس کا پجاری بونا شیطان ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے اس بار بت توڑتے ہوئے ان کا کوئی نقصان نہ ہوا اور بت کو توڑ کر وہ واپس شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بونا شیطان ہلاک ہو چکا ہے، شیطان جادوگر کا بت بھی ٹوٹ گیا ہے، دونوں شہزادے بھی زندہ سلامت ہیں اور شہزادی آصفہ کو بھی قید سے رہائی مل گئی ہے، تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے پورے ملک میں جشن عام منانے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے امرو کو بھی بے شمار مال و دولت اور ہیرے جواہرات انعام میں دیے، اس قدر مال و دولت کہ امرو بھی خوش ہو گیا۔ دونوں شہزادوں نے بادشاہ سے علیحدہ اسے انعام دیا اور شہزادی آصفہ نے بھی، اور امرو انعامات سے لدا بندہ جب واپس سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچا تو سردار امیر حمزہ بھی اس کی کامیابی پر بے حد خوش ہوا اور اس نے بھی وعدے کے مطابق امرو کو بہت سارا انعام دیا، اور امرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس بونے شیطان کو ہلاک کرنے کے عوض اسے اس قدر انعام ملا تھا کہ شاید 10 جادوگروں کو بھی ہلاک کرنے پر اس قدر مال و دولت نہ ملی ہوگی، اور امرو اپنی ذہانت پر خوش ہوتا سردار امیر حمزہ کے دربار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس مال و دولت کو اپنی خفیہ تجوریوں میں منتقل کر کے پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور کیوں نہ چمکتا، یقیناً اس وقت اس کے پاس کئی بادشاہوں سے بھی زیادہ بڑا خزانہ موجود تھا۔ ختم شد۔